السلام علیکم. کیسی ہے ہماری یوٹیوب فیملی؟ کلاسک اردو ناول چینل پہ آپ سبھی کو خوش آمدید. میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے برانڈ نیو ناول اپنے چینل پہ. اس کا نام ہے تیرے واسطے. اس کو تحریر کیا ہے ایمن رضا نے. تو چلیں ہم بڑھتے ہیں ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف. آج اس کی شادی تھی. دلہن بنی وہ اس وقت پور پور اپنے دلہے کے لیے سجی تھی. انتظار تھا تو بس نکاح کا. اس کے گھروں میں چاروں طرف شور تھا. کسی کا کچھ نہیں مل رہا تھا تو کسی کا کچھ. لیکن وہ دلہن ہونے کے باوجود بھی پہلے تیار ہو چکی تھی. ابھی وہ کھڑکی سے چاند کو دیکھ رہی تھی جب نیچے سے شور بلند ہوا. بارات آ گئی، بارات آ گئی. ساتھ ہی پٹاخے اور انار چلنے کی آوازیں گونج اٹھی تھیں. سب خوش تھے اور وہ اپنی دھڑکنیں شمار کرنے میں مشغول تھی. جس کی محبت اسے بیاہنے آئی تھی، راحیل، جو اس سے شدید محبت کرتا تھا، اور وہ اس سے. شہرزاد بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتی تھی جتنی وہ اس سے کرتا تھا، یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ. آ رہا ہوں کل تمہیں اپنی دلہن بنانے. یاد رکھنا، رات سونے نہیں دوں گا میں. اس کی کال سنتے شہرزاد کے گال گلال ہوئے تھے اور وہ بے ساختہ چہرہ تکیے میں چھپا گئی تھی. ایسے تو ہاتھ نہیں آنے والی تمہارے، وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولی. اور کل میں تمہاری ایک نہیں سننے والا. میں ہاتھ آؤں تو بات کرنا، وہ اسے تنگ کرتی بولی. تو ٹھیک ہے پھر، میں اپنی سالی کو لے آؤں گا. اس کی بات پر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. میرے علاوہ کسی کو دیکھ کر تو دکھاؤ، آنکھیں نہ نکال دوں تمہاری، وہ دانت پیستے ہوئے بولی. تو وہ کہکا لگا کر رہ گیا. تو پھر شرافت سے رات حسین کرنے کے لیے تیار رہنا. وہ اپنی بات پر اڑا بولا تو وہ فون کو گھور کر رہ گئی. دل جیت کر دکھانا پہلے، پھر میں تمہاری. اس نے پیار بھری شرط رکھی. وہ تو جیت ہی لیا ہے، اب باری تمہاری ہے، وہ بھی دو بدو سرشار سا بولا. مگر اس کی بات میں چھپی معنی خیزی وہ سمجھ نہ سکا. یادوں کی دھن چھٹی تو وہ حال میں لوٹی. بارات اندر پہنچ گئی تھی جبکہ ابھی نکاح ہونا باقی تھا. ابھی وہ اپنی آنکھوں میں خوشیوں کے دیپ جلائے ہوئے تھی جو بہت جلد بجھ جانے والے تھے. ایک کزن افراتفری میں اسے کمرے میں داخل ہوئی. پکڑ لیا، وہ اچانک بولی. تو وہ چونک گئی اور اسے ناسمجھی سے دیکھا جو اسے شریر نظروں سے گھور رہی تھی. ایسی حیران کن نظروں سے مت دیکھو، سچ سچ بتاؤ کہاں چھپایا ہے جیجو کو، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولی. تو وہ ایک بار پھر ناسمجھی کے انداز میں اسے دیکھنے لگی. لیکن میں راحیل کو کہیں کیوں چھپاؤں گی؟ اگر وہ یہاں آیا ہوتا تو میں اسے چھپاتی نا، مگر وہ تو یہاں آیا ہی نہیں ہے، شہرزاد نے آنکھیں بڑی کیے کہا. تو اس کی کزن حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی. لیکن ابھی تو راحیل مجھ سے تمہارا پوچھ کر اوپر کی طرف آیا تھا، تو اگر وہ اتنی دیر سے یہاں نہیں تو پھر کہاں ہے؟ اس کی بات نے شہرزاد کو بھی پریشان کر دیا تھا، جس کی بات سنتے وہ اپنا لہنگا دونوں ہاتھوں سے تھامتی ہوئی باہر پڑی تھی راحیل کو ڈھونڈنے کے لیے. پکی بات ہے راحیل اوپر ہی آیا تھا؟ شہرزاد نے اپنی کزن نور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو اس بات میں سر ہلا کر اس کو یقین دہانی کروا رہی تھی. وہ ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ابھی آگے کی طرف ہی تھیں کہ شہرزاد کی سوتیلی بہن عرشیہ کے کمرے کے باہر ان دونوں کے قدم ساکت ہو گئے تھے، کیونکہ عرشیہ کے بند کمرے کے پار سے راحیل اور عرشیہ کی آوازیں آ رہی تھیں. راحیل، تم مجھے یوں بے قرار کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے یوں میری آنکھوں کے سامنے میری اس کم ذات بہن سے شادی کر سکتے ہو؟ شہرزاد کے قدموں کا ساکت عرشیہ کی بات نے نہیں بلکہ راحیل کے جواب نے کیا تھا. بیبی، تم سے زیادہ تو میں بے قرار ہوتا سلگ رہا ہوں تمہیں اپنی پناہوں میں لینے کے لیے، مگر شہرزاد نامی بلا کی بیڑیاں ہمیں کچھ وقت کے لیے اپنے پیروں میں باندھنی ہی پڑیں گی، ورنہ اس کے حصے کی جائیداد ہمارے قبضے میں نہیں آئے گی. اس کی بات پر شہرزاد کے قدم بے ساختہ لڑکھڑائے تھے، جسے پاس کھڑی نور نے بڑی مشکل سے سہارا دیا تھا اور غمگین آنکھوں سے شہرزاد کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں مان ٹوٹنے کی کرجیاں تھیں. مگر میں جل رہی ہوں، تمہیں اس کے پہلو میں کیسے دیکھ پاؤں گی، جبکہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں اور بیوی کے لیے ایک سوتن برداشت کرنا قطعی ممکن نہیں. عرشیہ کی بات نے شہرزاد کے قدموں سے رہی سہی جان بھی نکال دی تھی کہ وہ نور کا سہارا ہونے کے باوجود بھی لڑکھڑا کر زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی. نور کے گلے میں بھی آنسوؤں کی گرہیں پڑ رہی تھیں کہ یہ کیا ہو گیا تھا. اس کی اتنی اچھی کزن کے ساتھ ہمیشہ اس کے ساتھ قسمت اتنا بھدا مذاق کیوں کرتی ہے؟ راحیل کی پیار بھری باتیں اس کو اپنے ارد گرد اپنے پر کہکا لگاتے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں. وہ 2 سالوں کی محبت جیسے دم توڑ رہی تھی، اس کے آگے سسک سسک کر مر رہی تھی، اور راحیل کے پیار بھرے جملے اسے کسی طنزیہ نشتروں کی طرح بری طرح گھائل کرتے جا رہے تھے. ان کی باتیں ایک ایک کرتے اس کے دل کو لہو لہان کرتی جا رہی تھیں. راحیل تو چلو پرایا تھا، وہ تو اس کی بہن تھی، چاہے سوتیلی ہی صحیح، آخر وہ ایک بہن ہو کر اپنی ہی بہن کی زندگی کیسے تباہ کر سکتی تھی؟ تم تو کہتے تھے مر جاؤ گے میرے بن، لیکن تم تو میرے ہوتے ہوئے بھی بے وفائی کا دغا دینے سے باز نہ آئے. وہ آنسوؤں سے تر ہوتی آنکھوں سمیت ہلکی سی سرگوشی کرتے بولی، جو ہوا میں تحلیل ہو گئی تھی. شہرزاد،
نور نے شہرزاد کو ہلکا سا پکارتے ہوئے جھنجھوڑا تھا، جس کی آنکھیں لمحہ بلمحہ تیزی سے سرخ ہوتی جا رہی تھیں، ایسے مانو جیسے ابھی خون ٹپک پڑے گا۔ اس کے ہلانے پر شہرزاد نے بے تاثر نظروں سے نور کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے خشک پڑتے سرخ رنگ کی لپسٹک سے سجے لبوں پر اپنی زبان پھیرتے نور سے دریافت کیا، بے وفائی کی کیا سزا ہے نور؟ اس نے بے جان ہوتی آنکھوں سے نور کی طرف دیکھتے ہوئے عجیب سے سوال کیا، تو نور کا دل لمحے بھر کے لیے سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ بالکل ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کی جان نکل رہی ہو اور آہستہ آہستہ اس کے اندر سے تمام احساسات مردہ ہوتے جا رہے ہوں۔ اس کا چہرہ وقت پڑنے کے ساتھ ساتھ سفید پڑتا جا رہا تھا، جیسے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے جسم سے نچوڑ لیا گیا ہو۔ شہرزاد، ہوش کرو، آج تمہاری شادی ہونے والی ہے، اور اس سب میں تم اب کیا کرو گی؟ نور سے شہرزاد کے اتنے کٹھن سوال کا جواب نہ بن پایا تو اس نے اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے ایک مختلف سوال داغا تھا شہرزاد سے، تاکہ وہ اس سکتے سے نکل سکے، مگر شہرزاد کے لب مکینی انداز میں ہلے۔ بے وفائی کی صرف ایک سزا ہے، اور وہ ہے موت، چاہے پھر وہ انسان کی ہو یا رشتے کی۔ وہ اپنی سرخ رنگ آنکھوں کو سختی سے میچتی ہوئی بولی، اس کی پلکوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کی محبت کے رشتے پر جیسے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ تم فکر مت کرو عرشیا، بہت جلد ایک بار اس کی مجھ سے شادی ہو جائے، پھر سب جائیداد اپنے نام کروا لینے کے بعد میں اسے طلاق دے دوں گا اور تمہیں سب کے سامنے قبول کروں گا۔ یہ وعدہ ہے میرا تم سے، اس کی میری زندگی میں کبھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ میرے دل کی مسند پر تو تم براجمان ہو شروع سے۔ اس میں وہ ادائیں کہاں جو تم میں ہیں، وہ میری ذات ویسے رنگین نہیں کر پائے گی جیسے تم کرتی ہو۔ وہ اس کی ٹھوری کو اپنی انگلی سے اونچا کرتے ہوئے بے شرمی سے اس کی لبوں کو معنی خیزی سے دیکھتے ان پر جھکا تھا۔ اسے باہر زمین پر شکستہ حال بیٹھی شہرزاد نے تلخی سے مسکرا کر بند دروازے کو دیکھا اور مٹھیاں زور سے بھینچنی تھیں، جبکہ نور کا چہرہ خفتہ اور غصے سے اب سرخ پڑ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر غصے سے دروازہ کھٹکھٹانے ہی لگی تھی کہ شہرزاد نے اس کا ہاتھ دبوچ کر بے ساختہ نفی میں سر ہلایا اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کیا، اور اس کا ہاتھ تھامتی بمشکل اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پوری طرح ٹوٹ گئی تھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی۔ یہیں قدم روک لو نور، جو سننا تھا سن لیا، اب کرنے کی باری ہے۔ مولوی صاحب آتے ہی ہوں گے، مجھے لے کر چلو باہر۔ نور نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اتنا سب کچھ سننے کے بعد بھی وہ اس کمینے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ آخر کیوں؟ شہرزاد، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ شخص آپ کی زندگی تباہ کر دینے کے در پہ ہے اور آپ اس کے ہاتھوں کھلونا بننا چاہتی ہیں؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی، آپ کی شادی اس شخص سے ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ جذباتی ہوتے ہوئے بولی تو شہرزاد نے نم ہوتی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ کوئی تو تھا آخر جسے اس کی بھی فکر تھی، مگر وہ آنکھیں زور سے بند کیے خود کو اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھتے نیچے چلنے کا اشارہ کرنے لگی، اور نور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے حکم کی تعمیل کرنے لگی تھی، چونکہ وہ اپنی اس کزن سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ لیکن وہ کیوں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں روندھنا چاہتی تھی، یہ بات نور سمجھ نہ سکی۔ کچھ خواہشیں کبھی پوری نہیں ہوتی نور، اور ان کا نہ پورا ہونا ہی بہتر ہے۔ اگر وہ پوری ہو جائیں تو ناسور بن جاتی ہیں، اور پھر یہ ناسور ہماری زندگی کو آہستہ آہستہ دیمک کی طرح چاٹ لیتا ہے اور پیچھے صرف کھوکھلا جسم رہ جاتا ہے۔ وہ بڑے عجیب لہجے میں بولی تھی، اس کی ہر ایک بات سے وحشت ٹپک رہی تھی اور اسے دیکھ کر کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر وہ کرنا کیا چاہتی تھی؟ اسے نیچے آتے دیکھ دلہن کے آنے کا شور اٹھا تھا، مگر دلہے کو غائب دیکھ کر سب اسے ڈھونڈنے لگے، جبکہ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اسٹیج پر جا رہی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ کا شبہ تک نہ تھا، آنکھیں بنجر لگ رہی تھیں جیسے ان سے خوشیاں نوچ لی گئی ہوں۔ وہ چل رہی تھی اپنی منزل کی جانب، جہاں وہ اپنی دنیا کا اختیار کسی اور کو دینے جا رہی تھی اور اپنی زندگی اجیرن کرنے کے لیے ایک نئی راہ اختیار کرنے والی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے افراتفری میں راحیل کو نیچے اترتے اور اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے نیچے آتے ہی تھوڑی دیر بعد عرشیا اپنے آپ کو ٹچ اپ کرتے ہوئے بال درست کرتے تیزی سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی، اور اب اپنے چہرے پر جھوٹی مسکان سجاتے ہوئے وہ دونوں شہرزاد کے پہلو میں براجمان ہوئے تھے۔ اس دوگلے پن پر شہرزاد کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ چھلکی تھی، جیسے ان کے بھید جان کر اسے آگے والا کھیل کھیلنے میں اور بھی مزہ آنے والا ہو۔ ارے یار، تم یہاں ہو، میں تمہیں اوپر کب سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ شادی سے پہلے ملاقات جو کرنا چاہتا تھا تم سے۔ راحیل اسے دیکھتے معصومیت سے سر کھجاتے ہوئے معنی خیزی سے بولا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نگاہ پڑتے ہی وہ ساکت ہوا، کیونکہ شہرزاد کی سرمئی آنکھیں شدت سے سرخ پڑ رہی تھیں جیسے ابھی خون بہہ نکلے گا۔ اس کی بات پر وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی تھی، ڈھونڈا تو انہیں جاتا ہے نا راحیل جو آپ سے دور ہوں، میں تو تمہارے دل میں تھی نا، پھر بھی نہیں مجھے ڈھونڈ پائے، شاید میری جگہ تمہارے دل میں کوئی اور ہے۔ اس کی بات پر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔
اسے دیکھ راہیل کا ایک دم پریشانی کا شکار ہوا۔ شہزاد کیا ہوا ہے تمہاری آنکھوں کو؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ ابھی اس سے پہلے کہ وہ اس سے کوئی اور بات دریافت کرتا مولوی صاحب آ چکے تھے اور پھر ان دونوں کو آمنے سامنے بٹھایا گیا۔ مولوی صاحب نے کلمات پڑھتے ہوئے سب سے پہلے شہزاد سے اجازت طلب کی۔ شہزاد رحمان ولد رحمان علی، کیا آپ کو راہیل شبریز ولد شبریز احمد سے بعوض حق مہر 10 لاکھ روپے کہ یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھتے ہی چھن سے اس کے ذہن پر تمام مناظر واضح ہوتے گئے جن میں راہیل نے اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس کا ساتھ نبھانے کے وعدے کیے تھے، اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھیں، اور پھر ایک دم سے سب جیسے منظر سے ہٹ گیا تھا۔ اس کے لب خشک پڑتے جا رہے تھے جیسے پپڑی جم گئی ہو، اور اب ایک ایک کرتے اس کے کانوں میں وہ جملے بازگشت کر رہے تھے جو تھوڑی دیر پہلے راہیل نے عرشیہ سے کہے تھے، جن میں صرف شہزاد کے لیے ذلت تھی، انتہا کی نفرت تھی، دھوکہ تھا، فریب تھا، مکاری تھی، اور وہ تو اس کو شروع سے ہی صرف جوئے کی طرح کھیلتا آیا تھا، اور وہ اپنی قسمت کی بازی اس کے جوئے کی محبت پر ہار گئی تھی نا محضحکہ خیز بات۔ یک لگ اس کی آنکھوں کا رنگ بدلا تھا، سرمئی آنکھوں میں جیسے آگ دہک اٹھی تھی جو اس کے جسم کے ہر ایک ذرے کو شعلے کی زد میں لے گئی۔ بیٹا جواب دو، آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کو راہیل شبریز ولد شبریز احمد سے نکاح بعوض 10 لاکھ حق مہر قبول ہے؟ ان کے دوبارہ پوچھنے پر اور دلہن کی خاموشی پر ہال میں چاروں طرف چیمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ اس کے ماں باپ کے چہرے پر پریشانی جھلک رہی تھی جو یقیناً جھوٹی تھی، لیکن بھلا اس کی ستیلی ماں کو اس کی پریشانی سے کیا غرض؟ شہزاد بولو بھی، خاموش کیوں ہو؟ راہیل نے بھی بے چینی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، جبکہ عرشیہ پیچھے سے آگے آتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئے اس کا کندھا دبوچ کر بولی، کیا ہو گیا شہزاد؟ سب کے سامنے ہماری سب کی مت کرواؤ، تماشا لگانا بند کرو اور قبول ہے کہو۔ وہ ایک ایک لفظ دانت پیس کر بولتی اس کے چہرے پر زہر قند مسکراہٹ لانے کا باعث بنی تھی۔ مولوی صاحب ایک بار پھر پوچھیے گا۔ شہزاد کی بات پر سب کے چہرے پر اطمینان آ گیا تھا، جیسے وہ اب اقرار کرنے والی ہو۔ اس کے کہنے پر مولوی صاحب نے تیسری بار کلمات ادا کیے تھے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نہیں، مجھے یہ غلیظ شخص اپنے نکاح میں قبول نہیں۔ اس کے لہجے سے نفرت ٹپک رہی تھی۔ اس کے جواب پر سب کے سروں پر ایک ساتھ دھماکے ہوئے تھے اور سب کے چہرے ایک دم سفید پڑ گئے تھے، لیکن وہ واحد ہستی تھی جس کے چہرے پر زہر قند مسکراہٹ تھی۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو نئے ناول کی پہلی قسط؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ناول تو سٹارٹنگ سے ہی کافی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے، اور آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیا لگتا ہے آپ کو آگے کیا ہوگا۔ ویسے تو ابھی شروعات ہے تو کہانی ظاہر سی بات ہے آہستہ آہستہ ہی کھلے گی۔ تو چلیں مجھے اجازت دیجیے، اب جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ایسے ہی مزے مزے کے انٹرسٹنگ ناول آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔